اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین هو السمیع العلیم والتواب الرحیم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی، اور یہ مجالس آپ کو primecanada.tv کے توسط سے دستیاب ہو رہی ہیں۔ سامعین گرامی، ہم نے مسلسل آپ کے سامنے معروضات پیش کیے اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دین فطرت جس پر پروردگار عالم تمام انسانیت کو دعوت دے رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ دین اسلام ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ دین اسلام جو رسول فطرت خاتم النبیین سید المرسلین محبوب کبریا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لائے، وہ دین فطرت ہی ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہی ہے، کیونکہ فطرت کے جتنے تقاضے ہیں اسلام کے احکام اس میں سے کسی کی منافی نہیں کرتے۔ سامعین گرامی، اسلام میں کوئی ایسی روک ٹوک نہیں ہے کہ اچھے کھانے نہیں کھاؤ، اسی لیے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام مت کرنا، کیونکہ اچھے کھانے میں اگر وہ حلال ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کی خواہش ہے کہ وہ نکاح کرے، تو قرآن میں ہے کہ تمہیں جو عورتیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کرو۔ سامعین گرامی، اسی طرح برائی سے بچنے کا حکم اور اچھائی بجا لانے کا حکم قرآن میں ہے۔ قرآن میں یہ بھی تاکید کی کہ کسی کا حق پامال مت کرو، کسی کو جان سے مارو گے تو خواہ تم پوری انسانیت کے مجرم ہو، اور اگر کسی ایک کی جان بچا لو گے تو تم پوری انسانیت کے محسن ہو، پوری انسانیت کے محسن ہو۔ تو اب انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ مجرم بن کر رہنا چاہتا ہے یا محسن بن کر رہنا چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے، اور ایک جگہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ جو مجرم بن کر ہمارے پاس آئے گا پھر اس کا حشر برا ہوگا۔ تو سامعین گرامی، جس طرح ہم نے مسلسل آپ کو فطرت کے تقاضے بتائے، اس میں ایک تقاضا جو کہ ابدی تقاضا ہے، جو کہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ روتا ہے تو وہ کیوں روتا ہے، اس کے ذہن میں بہت سے سوالات
پنپنے لگتے ہیں کہ یہ میں کس ماحول میں آ گیا, یہ روشنیاں کیسی روشنیاں ہیں, آج سے پہلے تو میرے جسم سے نہیں ٹکرائیں, یہ آوازیں کیسی آوازیں ہیں, یہ ویوز جو ہمارے آڈیٹری سسٹم میں ٹکرا رہی ہیں یہ کیسی ویوز ہیں, یہ کیسی لہریں ہیں جو میری سماعت کے آلے سے ٹکرا رہی ہیں. سامعین گرامی, اور مختلف فضا اور خوشبوؤں کو محسوس کر کے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کسی مختلف جگہ آ گیا ہوں, یعنی کہ کسی فطری جگہ سے ہٹ کر کسی غیر فطری جگہ آ گیا ہوں. تو فطرت سے ہٹنا بھی فطرت میں ناپسندیدہ ہے. اسی لیے ہم نے آپ سے یہ بھی عرض کیا کہ برے کی صحبت سے بچوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور اچھے کی صحبت میں بچے جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں. بہرحال سوالات کا جیسا سلسلہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے, ہلکے ہلکے وہ سوالات مدھم ہونے لگتے ہیں اور کچھ لوگوں کے سوالات بڑھنے لگتے ہیں, اور یہی سوالات شخصیات کو تراشتے ہیں. مثال کے طور پر بچے کو جب ماں گود میں لیتی ہے تو اس کے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں کہ وہ کسی اجنبی جگہوں میں نہیں ہے, وہ اسی جسم سے مس ہے جس جسم سے وہ ہو کے آیا ہے. وہ خاموش ہو جاتا ہے. جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کی زبان پھوٹتی ہے تو پھر وہ دیگر سوال کرتا ہے جو اس کے ارد گرد ماحول ہوتا ہے اس کے حساب سے. گویا کہ ارد گرد ماحول کا علم حاصل کرنا فطرت میں ہے, تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ دین فطرت کا رسول خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم نہ دیتا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. تم علی کل مسلم کہہ دیا تو مسلمین اور مسلمات دونوں آ گئے. تو وہ لوگ جو کہ خواتین کی تعلیم کی مذمت کرتے ہیں وہ عین مخالفت کر رہے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو سامعین گرامی, تعلیم ہے کیا؟ تعلیم ایسا نظام ہے جو ہمارے ذہنوں میں پنپتے ہوئے سوالات کا تشفی بخش جواب دے دیتا ہے. سامعین گرامی, انسانی ترقی مبنی ہے ایک ایسے موقعوں پر مبنی ہے کہ جب اسے بر وقت اس کے سوالات کے جواب ملیں تو فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسا نظام ہو کہ انسانی ذہن میں جتنے سوالات پنپتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے ایک نظام ہو, اور اسی کو نظام وحی کہا جاتا ہے جو خدا نے شروع کیا. اس پوری کائنات میں یہاں تک کہ شہد کی مکھی تک کو وحی کی کہ جو اس کا کام ہے وہ کرنے لگ, اور انسان کے شعور کو متحرک کیا کہ ان کو دیکھ کر کچھ پہچان, اپنے سوالات کا جواب لے, اپنے سوالات کے جواب تو اخذ کر, ان پر غور و تدبر کر آبزرویشن سائنٹیفک نیچر, سائنٹیفک سسٹم کی پہلی سیڑھی ہے, مشاہدہ سائنٹیفک سسٹم کی پہلی سیڑھی ہے, اور مشاہدہ ہی خدا کا حکم بھی ہے کہ تم زمین اور آسمان کا مشاہدہ کیوں نہیں کرتے ہو, تم شہد کی مکھی کو اور سے کیوں نہیں دیکھتے ہو. تو سامعین گرامی, جو فطرت میں تقاضا ہے اور وہی حکم اسلام کا ہے, اگر سوالات دماغ میں پنپ رہے ہیں تو اس کو مشاہدے سے جواب حاصل کرو. مگر سامعین گرامی, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. فطرت یہ چاہتی ہے کہ مختصر سے عمر میں بہت زیادہ ترقی کر لے, تو اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ بر وقت سوالات کے جوابات ملنے کا کوئی ایسا نظام ہو تو خدا نے ڈیوائن نالج یعنی کہ وحی کا سسٹم بھی رکھا اور اکوائرڈ نالج بھی رکھا.
ریویلڈ نالج بھی رکھا یعنی کہ وحی کا سسٹم، اور اکوائرڈ نالج بھی رکھا کہ انسان اپنے مشاہدوں سے سیکھے۔ اب اکوائرڈ نالج اس لیے رکھا کہ وہ ریویلڈ نالج کی تصدیق کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک یہ سوال کے جواب دینے ہی آئے تھے انسانیت کو۔ انسانیت بہت زیادہ ترقیاں کر لیتی، یہ صرف ارض تک محدود نہیں رہتی، صرف کرۂ ارض تک محدود نہیں رہتی، مگر کیا کرے ہر دور میں علم دشمن لوگ ہوتے تھے، وہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بھی یہی فرمایا، بخاری و مسلم میں ہے کہ پوچھو مجھ سے۔ اور قرآن کیسے بھول سکتا ہے آپ کا یہ جائز مطالبہ کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا گستاخی نہیں ہے، اسی لیے قرآن میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس اہل ذکر سے پوچھو کہ اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو سامعین گرامی، اول اہل ذکر تو انبیاء کرام کی ذات ہے، مگر ہم نے عرض کیا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تنزیلی علوم ختم ہو گئے، تنزیلی پیغام ختم ہو گیا، قیامت تک کا اسٹاک آ چکا ہے علم کا، اب بس اس کی ترویج اور صحیح تفسیر باقی ہے۔ گویا کہ تعویل جو کہ قرآن کی لینگویج میں جسے تعویل کہا جاتا ہے وہ باقی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف فرماتے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تشریف فرماتے کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں وہ موجود ہے کہ جو میرے بعد قرآن کی تعویل پر تلوار اٹھائے گا، تعویل کے مطابق جنگ کرے گا، تعویل سمجھانے کے لیے جنگ کرے گا، جس طریقے سے میں نے تنزیل سمجھانے کے لیے جنگ کی۔ تنزیل کا کام نبی کا ہوتا ہے، تعویل کا کام امام کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ کیا وہ ہم ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ جو آپ کی نالین مبارک درست کر رہے تھے۔ دونوں حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہم گئے اور علی کو یہ خوشخبری دی۔ سامعین گرامی، آج علی کی امامت کو جھٹلانے والے کیا جواب دیں گے؟ خدا کے حضور خوشخبری دی جاتی ہے عہدہ ملنے پر، شیخین نے خوشخبری دی اور علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایسا رسپانس دیا کہ جیسے کہ ان کو پہلے سے معلوم ہو۔ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں لکھی ہے اور ترمذی میں بھی اسی طریقے کا ایک طرق ہے۔ جس طریقے سے تنزیل رسول خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی، اب تعویل کے لیے وارثین قرآن، اور ان میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب ہیں جو تعویل قرآن سمجھائیں گے۔ تو سامعین گرامی، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو اہل الذکر سے پوچھو۔ تو سامعین گرامی، یہ اتنا آسان نہیں کہ ہم نے کسی کو بھی اہل الذکر قرار دے دیا۔ پہلے ذکر پوچھیں قرآن میں ذکر کس کس کو کہا ہے؟ ذکر توریت کو کہا ہے، ذکر قرآن کو کہا ہے۔ اب پوری تاریخ اسلام میں ایک ہی شخص ملے گا کہ جس نے کہا کہ اگر میرے لیے مسند بچھائی جائے تو میں انجیل والوں کے لیے انجیل سے فیصلہ کروں، زبور والوں کے لیے زبور سے فیصلہ کروں، توریت والوں کے لیے توریت سے فیصلہ کروں، قرآن والوں کے لیے قرآن سے فیصلہ کروں۔ سامعین گرامی، علوم سماویہ کو ذکر کہا گیا اور علوم سماویہ کے حامل اور علوم سماویہ کے وارث کو اہل ذکر کہا گیا۔
تو سامعین گرامی آیت ابھی تک ہے، منسوخ نہیں ہوئی اور قیامت تک رہے گی۔ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت تک ایک اہل ذکر ہر دور میں رہے گا، اسی کو امام وقت کہتے ہیں، اسی کو امام وقت کہتے ہیں۔ سامعین گرامی، اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ظلم و ستم نہ ڈھائے جاتے، ان کو جنگ و جدال میں نہ لگایا جاتا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو وہ علوم کے انبار چھوڑ کے جاتے۔ سامعین گرامی، آج ہم اس پسماندہ زمانے میں نہیں جی رہے ہوتے، آج ہم بہت ترقی یافتہ ہوتے۔ اس سے پہلے انسانیت کو بہت مواقع ملے، مگر انبیاء کو قتل کر دیا، انبیاء کے بعد اماموں کو بھی قتل کرا۔ اسی لیے کیونکہ اسلام کو صرف نظر مسلم نہیں دیکھ رہی بلکہ نظر انسان دیکھ رہی ہے، وہ بھی بڑی باریک بینی سے۔ ایک ہندو شاعر نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ کہتا ہے کہ جام پر جام پیے پھر بھی مسلمان رہے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، خون اماموں کا کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ اور وہ کہتا ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، کہ جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، خون اماموں کا کیا پھر بھی مسلمان رہے، ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والا وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، ثم لم یرتابو، اور شک نہ کرے۔ قرآن اگر کہہ رہا ہے تو کوئی شک کسی نے تو کرا ہوگا نا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو سامعین گرامی، علی بن ابی طالب علیہ السلام تمام انسانیت کے لیے مشکل کشا اس طرح بھی ہیں کہ ان کے دماغوں میں پنپتے ہوئے سوالات کے جوابات وہ دیتے کہ لوگ خوش ہو کے کہتے لولا علی لہلکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ سامعین گرامی، انہی کے بیٹے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں اگر مسلمانوں کا سب سے بڑا فقیہ 2 سال گزارے تو اس کو بھی کہنے پر مجبوری ہو جاتی ہے لولا سنتان لہلکا نعمان، اگر وہ 2 سال باقر و جعفر علیہ السلام کی خدمت میں نہیں ہوتے تو نعمان بن ثابت کوفی ہلاک ہو جاتا۔ سامعین گرامی، یہ افراد وہ ہیں جو لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے آئے تھے۔ سامعین گرامی، حسین ابن علی اہل ذکر میں سے ایک اہل ذکر ہے جس کا کربلا میں ورود ہوا، تو اس لیے کہ جن ذہنوں میں سوالات ہیں ہمارے متعلق غلط فہمیاں جو کہ ان کے دشمنوں نے پھیلائی تھیں، اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے اور وہ ہمارے گروہ میں آ جائے، جس طرح ہو رہا گیا۔ مگر ایک مقام پر سامعین گرامی، جب حسین ابن علی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے سوال کا جواب دے، وہ مظلومیت میں لشکر یزید سے سوال کرتا ہے، یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ سامعین گرامی، یہ سوال اس لیے نہیں کہ حسین نہیں جانتے تھے،
کبھی کبھی سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ بعد والے لوگوں کے علم میں آ جائے، کوئی کسر کوئی حجت باقی نہیں رہے، جیسا کہ انہوں نے جواب دیا ہم تجھے مارتے ہیں تیرے باپ کے بغض میں، تیرے باپ کے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بغض میں، کہ انہوں نے بدر و احد میں ان کے باپ داداؤں کو مارا تھا۔ آج نہ رسول ہیں، نہ علی ہیں، نہ فاطمہ ہیں، آج موقع اچھا ہے حسین، ہم تجھے بھی ذبح کریں گے، تیرے ساتھ والوں کو بھی ذبح کریں گے، ہم وہی حشر کریں گے کہ جو فوج مخالف کا کرنا چاہیے، ہم یہ فراموش کر دیں گے کہ تو اس محسن کا نواسا ہے کہ جس نے پوری عرب پوری دنیا پر احسان کرا، ہم احسان فراموش ہیں، ہم احسان فراموش ہیں، ہم تمہیں ذبح بھی کریں گے، ہم تمہارے خیموں میں آگ بھی لگائیں گے، ہم عابد کو بیڑیاں بھی پہنائیں گے، ہم سکینہ کو تماچے بھی ماریں گے، ہم تمہارے کڑیل جوان کو بھی قتل کریں گے، ننھے اصغر کو بھی قتل کریں گے، ہم تمہارے لاشے پر بھی گھوڑے دوڑائیں گے، ہم تمہارے کنبے کو اسیر بنا کر بازار بازار پھرائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔